الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ پاک کا کروڑ احسان ہے کہ ایک سلسلہ شروع ہوا، اس میں اللہ پاک نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ پاک اس میں اس نیک کام کے صدقے میری اور آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ جو حدیثیں ہم یاد کی ہیں ان کو آگے بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہم 40 حدیثیں جو یاد کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس کی 40 نمبر حدیث پاک جو ہے اس کو سماعت فرمائیں گے، اور میں گزارش کروں گا کہ ہو سکے تو سب پر ہی عمل کیا جائے، جہاں تک یعنی کہ وہ آپ نے یاد کیا ہے وہ بھی، اور نہیں ہو تو انشاءاللہ العزیز اللہ کرنے توفیق دی تو انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور بھی انشاءاللہ کچھ پیش کرتا رہوں گا۔ آئیے 100 شہیدوں کا ثواب پانے کا ذریعہ جو ہے آج حدیث پاک نمبر جو 40 ہے وہ سماعت فرماتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فساد امت کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ مشکات المصابیح کتاب الایمان حدیث پاک نمبر 176 176 اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55۔ تو فساد امت سے سنت چھوڑ دینا اور اس میں کمی اور کوتاہی کرنا مراد ہے، اور 100 شہیدوں کے لفظ سے اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے وقت میں سنت پر عمل بڑی مشقت اور جد و جہد سے ہو سکے گا، لیکن اس کی فضیلت اور ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ شہیدوں کا ثواب کتنا ہے اسے اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھیے۔ چنانچہ سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل شہید کو 6 انعامات عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک شہید کو 6 انعام عطا فرماتا ہے۔ سنیے، نمبر 1، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے۔ نمبر 2، اسے عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے، اور نمبر 3، قیامت کے دن اسے بڑی گھبراہٹ سے امن عطا فرمائے گا، اور نمبر 4، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھے گا جس کا یاقوت دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوگا۔ نمبر 5، اس کا حوروں میں سے 72 حوروں کے ساتھ نکاح کرائے گا، اور نمبر 6، اس کی 70 رشتہ داروں کے حق میں شفاعت قبول فرمائے گا۔ ابن ماجہ شریف کتاب الجہاد حدیث پاک نمبر 2799 اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 360۔ تو فساد امت کے وقت سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامنے والے کے لیے 100 شہیدوں کے ثواب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شہید تو ایک بار تلوار کا زخم کھا کر پار ہو جاتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے، مگر یہ بندہ خدا، یہ جو اللہ کا بندہ ہے، عمر بھر لوگوں کے تانے اور زبانوں کے گاؤ کھاتا رہتا ہے۔
اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب کچھ برداشت کرتا ہے، اس کا جہاد اکبر ہے، جیسے اس زمانے میں داڑھی رکھنا اور رسول سے بچنا وغیرہ۔ تو اللہ پاک ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہم کام کرتے ہیں ہمیں طریقہ کار پتہ ہونا چاہیے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں پتہ ہو کپڑے کیسے پہنے جاتے ہیں، کنگھی کیسے کی جاتی ہے، سرما کیسے لگایا جاتا ہے، گھر میں کیسے آتے ہیں کیسے جاتے ہیں، کاروبار کرنے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا طریقہ کار ارشاد فرمائے ہیں۔ ہمارے معاشرتی جتنے کام ہیں ان کے بارے میں اگر دینی معلومات ہو تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہونے کی امید ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سنتوں کا پیکر بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں اچھے ماحول میں استقامت عطا فرما دے۔ اور یا اللہ عز و جل تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ہمیں سچا اور پکا عاشق رسول بنا دے، اور یا اللہ عز و جل امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے یہ حدیث پاک بھی آپ یاد کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فساد امت کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔